الحمدللہ یہ ملک، یہ ہمارا ملک، یہ ہمارے ملک عزیز وطن پاکستان کی اہم خصوصیت ہے کہ اس ملک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا جو ہے کہ اظہار کے لیے باقاعدہ ہر سال یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑی کمال کی بات کی، اے وہ ذات جن سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جن کو سب سے پہلے تاج نبوت عطا ہوا کہ حدیث پاک میں ہے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آپ پر بے حد درود ہو، اور اے وہ ذات جن پر رسالت ختم کر دی گئی کہ آپ کو آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ پر لاکھوں سلام۔ تو یہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ہیں چاہنے والے مرشد اتار امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی بڑے کمال کے نعرے لگوائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، اے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ اتار کا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا انا محمد الخاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آئیے ابھی میں بہت ہی پیاری حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک بتاتا ہوں۔ پاک کے مشہور کتابوں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، آپ تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ الحاج مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں سبحان اللہ کیسی پیاری مثال ہے۔ نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت مشہور، بہت مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کو بالکل واضح اور صاف بیان کرنے والی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ یا اس سے ملتے جلتے اسی معنی و مفہوم کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ لہذا کوشش کر کے یہ مختصر سی حدیث پاک ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے، آپ سب نے یاد کر لینی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے۔ کون سی حدیث پاک ہے؟ بہت سی چھوٹی سی حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا نے فرمایا
میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی لا نبی بعدی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی اہمیت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے وہی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی بھی ہے. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے جن کے سر رب کائنات نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے. اس لیے جو بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ ہرگز 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 مسلمان نہیں ہو سکتا. بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تاریخ گواہ ہے جس نے بھی پیارے آقا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا. آخرت میں اس کے لیے جو ذلت ہے وہ تو ہے اللہ پاک ایسوں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یاد رکھیے قادیانی جو ہے ختم نبوت کے انکاری ہیں. یاد رکھیے قادیانی جو ہے یہ ختم نبوت کے انکاری ہیں. مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں. بہت سارے انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین گستاخ ہیں. یہ بدبخت مسلمانوں کو وغرلانے کے لیے بہت ہٹ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اپنا ایمان بچانے کی خاطر ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہم سب کی دینی ایمانی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نس نس میں عقیدہ ختم نبوت ڈال دیں. اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، غرض وہ جو بچہ جو بولنا جانتا ہے اسے یہ عقیدہ اس طرح رٹا دیں کہ انہیں نیند سے جگا کر بھی پوچھا جائے تو وہ ایک ہی نعرہ لگائے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی. الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے. آپ کو حسن دیا وہ ایسا کہ زمانے میں کسی کو نہ ملا. آپ کو اعلیٰ صفات عطا فرمائی تو اتنی کہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کو معجزہ دیے تو کثرت سے دیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. آپ کے اخلاق کو رب کریم نے عظیم کہا. آپ کو سیرت ایسی باکمال عطا فرمائی کہ اس میں قیامت تک آنے والوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. آپ کو شریعت عطا فرمائی تو ایسی کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل موجود ہے. پہلے نبیوں کو جو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے ان میں لوگوں نے اپنی طرح سے تبدیلیاں کر دی، اپنی مرضی کی باتیں ان میں شامل کر دی. مگر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے کتاب بھی ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. غرض کے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم باغ نبوت کا وہ حسین ترین پھول ہے کہ اس پھول کے مہک جانے کے بعد باغ ختم نبوت میں اب کسی نئے پھول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. شیخ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے. محمد ہے، احمد ہے، سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.